السلام علیکم. میرا ستمگر تحریر نورہ آصف کس دس. سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. امید کرتی ہوں آپ ویڈیو دیکھ کر گزر نہیں جائیں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے. اور جو کمنٹ سیکشن میں میسیجز کرتے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ. شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ. اللہ پاک آپ سب کو حاسدوں اور بری نظر سے بچائے, آمین. عمل ڈارک گرین کلر کا اوپن کوٹ نما فراک پہنے ہوئی تھی جس پر نیک سے لے کر نیچے تک بہت خوبصورت بٹن لگے ہوئے تھے. کمر پر عمل نے ڈارک گرین چمکتی ہوئی نازک سی بیلٹ باندھ رکھی تھی. ڈارک گرین کلر کی ٹائٹس پہنی ہوئی تھی جو کہ ٹکنوں سے کافی اونچی تھی. بالوں کو عمل نے اونچی پونی میں بڑے سٹائلش انداز میں باندھا ہوا تھا. لمبے لمبے لمبی سلکی بالوں کی پونی کمر تک جھولتی بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھی. نازک گورے پاؤں میں گرین پمپس پہنے لائٹ لپ گلوز لگائے وہ بالکل تیار تھی. ڈارک گرین کلر کا کلچ پکڑے عمل بہت ماڈ, بہت خوبصورت, بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھی. وہ ہوٹل سے باہر آئی تاکہ کیب کروا کر آہان کے آفس جا سکے. عمل آہان ملک کے آفس میں داخل ہوئی تو سٹاف نے ایک دوسرے سے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا تھا. لفٹ والی بات پورے آفس میں پھیل چکی تھی. عمل اور آہان کے بارے میں سب عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے. ان کے لیے یہ بھی اچنبھے کی بات تھی آہان ملک کسی لڑکی کو امپورٹنس دے رہا تھا, ورنہ پچھلے 2 سالوں میں آہان کسی لڑکی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا. عمل ان لوگوں کی معنی خیز نظروں کو سمجھتے ہوئے غصے سے آہان کے آفس میں داخل ہوئی تھی جہاں آہان شانزے سے آفس سے ریلیٹڈ کچھ فائلز پر ڈسکس کر رہا تھا. عمل تپی تپی اندر داخل ہوئی تو آہان نظریں جھپکانا بھول گیا. ڈارک گرین میں عمل کی گلابی رنگت دمک رہی تھی. اس سٹائلش فراک میں اس کا نازک سراپا بہت دلکش لگ رہا تھا. بالوں کا سٹائل عمل کو بہت سوٹ کر رہا تھا. آہان نے گہری نظروں سے اور پورے حق سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا. بے شک وہ پورے لباس میں تھی مگر ڈریس کمر سے کافی فٹنگ میں تھا. بیلٹ لگانے سے بدن کی خوبصورتی کافی نمایاں ہو رہی تھی. عمل نے اس کے اوپر سٹالر لینا ضروری نہیں سمجھا تھا بلکہ لاشعوری طور پر نہیں لیا تھا. وہ آہان ملک کو دکھانا چاہتی تھی کہ اسے اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. وہ اپنی من مرضی کی مالک ہے. آہان نے لب بھینچ کر اس کی ڈریسنگ کو دیکھا تھا مگر خود پر قابو پاتے ہوئے کرسی پر سیدھا ہوا تھا. آئیے بیٹھیے مس عمل. آہان نے عمل کو بیٹھنے کو کہا. عمل آہان کے سامنے شانزی کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی. آہان نے فائل پر نظریں دوڑائیں اور اپنی انگلیوں سے پیشانی کو رگڑا تھا. اچانک سے ہی آہان کے دماغ سے سب کچھ نکل گیا تھا کہ اسے عمل سے کیا ڈسکس کرنا ہے. اس کے بالکل سامنے ہی تو بیٹھی تھی, اپنا خوبصورت کندن سا من موہنا دلکش روپ لیے. آنکھیں جی بھر کر اس کا دید کرنا چاہتی تھی. باہیں سینے میں بھینچنے کے لیے بے تاب تھیں. لب اس کے پورے وجود پر اپنا لمس بکھیرنے کو بے قرار تھے. آہان نے نظر اٹھا کر عمل کو دیکھا جو فائل پر نظریں جمائے ہوئے تھی. آہان سب کچھ چھوڑ کر ہک ٹک عمل کو دیکھنے لگا. شانزے نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا. آہان دیوانہ وار عمل کو دیکھ رہا تھا. عمل نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کی تو نظریں اٹھا کر آہان کو دیکھا جو اسے آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے دنیا مافیا سے بے خبر دیوانہ وار دیکھ رہا تھا. عمل نے ایک نظر شانزے کو دیکھا جو آہان ملک کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. عمل نے حیرانگی سے شانزے کی آنکھوں کی نمی کو دیکھا تھا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے آہان کی طرف متوجہ ہوئی. مسٹر آہان, مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے یہاں کچھ اہم ڈسکس کرنے کے لیے بلایا ہے, مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے صرف میرا ٹائم ضائع کرنے کے لیے بلایا ہے, کیونکہ جس طرح آپ مجھے گھور رہے ہیں اس سے لگتا ہے آپ کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے. عمل نے دانت پیستے ہوئے آہان کے یوں گھورنے پر چوٹ کی تھی. آہان چونکا تھا عمل کی بات پر, پھر مسکراتے ہوئے فائل کی طرف متوجہ ہوا. مس عمل, مجھے آپ سے جاننا ہے جو آرڈر ہم نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کیسے تیار کریں گے. مجھے اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننی ہے. عمل نے ایک فائل آہان کی طرف بڑھائی تھی.
مسٹر احان ملک، اس فائلز میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز اس فائل میں موجود ہیں۔ فائل میں فیبرکس کے سیمپل اور ڈیزائن ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے مس عمل، میری کمپنی کروڑوں روپیہ اس کانٹریکٹ پہ خرچ کر رہی ہے، میں سیمپل کے بیس پہ کیسے آپ پہ یقین کر لوں؟ احان نے فائل بند کرتے عمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عمل نے شعلہ بار نگاہوں سے احان کو گھورا تھا، جو اسے کتنی دفعہ اس کی کمپنی کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے جتا چکا تھا۔ عمل کے یوں گھورنے پر احان نے شرارتی نگاہوں سے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھے، بنا آواز ہونٹوں کو ہلائے ہائے کا سائن دیا تھا۔ احان کی اس چیپ حرکت پر عمل نے سٹپٹاتے ہوئے شانزے کو دیکھا تھا، جو لیپ ٹاپ میں میٹنگ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ پوائنٹس ایڈ کر رہی تھی۔ صد شکر اس نے احان کی یہ فضول حرکت نہیں دیکھی تھی۔ لوگ آفس میں سب اسے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے عمل کو بہت برا لگ رہا تھا۔ مسٹر احان، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان سیمپل اور ڈیزائن پہ یقین نہیں کر سکتے تو آپ یہ ڈیل کینسل کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ یہ ڈیل کینسل کر کے اپنے کروڑوں روپیہ بچا لیں۔ عمل نے تنزیہ دانت پیستے ہوئے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ احان نے عمل کی اس طرح ریئیکٹ کرنے پر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ ویل مس عمل، میں کسی بھی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا، اور نہ ہی بھاگنے والوں میں سے ہوں، اور نہ ہی کسی کو بھاگنے دیتا ہوں۔ اپنا ہر کام پائے تکمیل تک پہنچا کر رہتا ہوں، پھر چاہے نقصان ہو یا فائدہ، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ احان نے مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے عمل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتایا تھا۔ عمل نے غصے سے لب بھینچ کر احان کو دیکھا تھا، جو کرسی سے ٹیک لگائے پورے حق سے اوپر سے نیچے تک بے شرموں کی طرح اس کا ایکس رے کر رہا تھا۔ عمل کے گھورنے پر آنکھ مارتے ہوئے فلائنگ کس کی تھی۔ عمل نے غصے سے فائل ٹیبل پر پٹکی۔ تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عمل شانزے کا لحاظ کرتے دبے انداز میں گرائی۔ جو مجھے آپ سے چاہیے آپ اچھی طرح جانتی ہیں، مگر جانتے بوجھتے انجان بنتی ہیں۔ احان نے معنی خیز نظروں سے عمل کو بے باکی سے آنکھ ماری۔ عمل احان کی بات کا مطلب سمجھتے شرم سے سرخ پڑی تھی۔ شانزے جلے دل کے ساتھ وہاں بیٹھی بظاہر اپنا کام کر رہی تھی، مگر احان کی معنی خیز باتیں اس کے اندر آگ کا الاؤ بھڑکا رہی تھی۔ وہ کیسے یہ سب برداشت کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ احان کو عمل کو تنگ کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ جو وہ اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتی تو احان کو اپنا دل ان نین کٹوروں میں ڈوبتا نظر آتا، دل کی بیٹ مس ہوتی۔ یہ آنکھیں ہائے کسی دن جان لے لیں گی میری، احان نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا تھا، اور چیئر پر سیدھا ہوا کیونکہ عمل کے ایکسپریشن بہت جارحانہ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کل کی طرح کوئی ایکشن لیتی، احان کام کی بات آیا۔ مس عمل، مجھے فیبرک کی کوالٹی ایشورنس چاہیے، میں لائیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے مسٹر احان، جس فیکٹری سے ہم یہ آرڈر تیار کروا رہے ہیں میں آپ کی میٹنگ کروا دیتی ہوں وہاں کے مینیجر سے، وہ آپ کو تمام ڈیٹیلز دے دیں گے۔ مس عمل، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کام آپ کروا رہی ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں گی، میرا ان لوگوں سے نہیں آپ سے واسطہ ہے۔ وہ کانٹریکٹ میں نے آپ سے سائن کیا ہے، میری کمپنی کروڑوں روپیہ کا سرمایہ آپ کو فراہم کر رہی ہے۔ احان سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، آپ 2 دن انتظار کر لیں، داور کے آنے کے بعد۔ مس عمل، میں تمام میٹنگز کینسل کر کے اسپیشل اس پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ مجھے انتظار کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرنا جانتی یا آپ کو اس بارے میں تجربہ نہیں تو آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ احان نے عمل کی بات کاٹتے بھڑکتے ہوئے کہا۔ عمل نے بہت مشکل سے احان کا لہجہ برداشت کیا تھا۔ مسٹر احان، وہ فیکٹری کراچی میں ہے تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مس عمل، آپ کی باتوں پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ آپ ایک چھوٹی بچی کی طرح بیہیو کر رہی ہیں۔ آپ تیار رہیں، کل آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں، احان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے بات ختم کی تھی۔
اور کچھ کہنا ہے آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں؟ احان نے عمل کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سرخ چہرے کے ساتھ دانت کچکچاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ احان کی بات پر عمل سر جھٹکتے اپنے غصے کو دبائے احان کی طرف متوجہ ہوئی۔ عمل نے چیئر پر سیدھی ہو کر تھوڑا آگے کو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے۔ مسٹر احان، آپ جیسا کام چاہتے ہیں، جو ڈیزائن ہم تیار کریں گے، میرے خیال سے ہمیں کچھ سیمپل پر ہینڈ میڈ کام کروانا چاہیے۔ یہ کام شمالی علاقے جات کی خواتین بہت اچھی طرح کر سکتی ہیں۔ یقیناً یہ ایک فریش لک ہوگا آپ کے برانڈ کے لیے۔ میں وہاں پر چھوٹا سا یونٹ لگانا چاہتی ہوں۔ اس طرح ان لوگوں کو بھی آگے آنے کا موقع ملے گا۔ مجھے یقین ہے ایسے کپڑوں کی بہت ڈیمانڈ ہوگی۔ ہاں، انہیں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، مگر کوالٹی کے لحاظ سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فی الحال اس کے لیے ہمیں سرمایہ کی ضرورت ہے جو آپ کی کمپنی ہمیں فراہم کر رہی ہے۔ یہ کام میں اور داور اپنی نگرانی میں کروائیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ احان نے ہنکار بھرا تھا اور فائل بند کر کے عمل کو تھمائی۔ ٹھیک ہے مس عمل، کراچی سے آنے کے بعد آپ میرے ساتھ ان علاقوں میں چلیں، مجھے ایک دو سیمپل تیار کر کے دکھائیں۔ بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں، سردیوں کی نیو کلیکشن کی ڈیزائن ابھی سے تیار کر کے ان کی کیٹلاگ نکال لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ احان نے عمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، ہم ایسے کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ سر، اس میں نقصان کے چانسز زیادہ ہے، آرڈر بڑا ہے، پھر ہمارا ایک معیار ہے۔ ہم اتنی بڑی فیکٹریز چھوڑ کے ایک چھوٹے سے یونٹ پہ بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو فیبرکس پہ ہم کام کرواتے ہیں، اس کام اور ہینڈ میڈ کام میں بہت فرق ہے۔ سر، یہ آئیڈیا فلاپ ہے۔ شانزے نے سنجیدگی سے عمل کو ایک نظر دیکھتے ہوئے احان سے کہا۔ مس شانزے، ہر کام نقصان یا فائدے کے لیے نہیں کیا جاتا، اور ویسے بھی بزنس کہتے ہی اسے ہیں، اس میں نقصان اور فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ مجھے تو مس سمل کا آئیڈیا اچھا لگا، کچھ فریش اور نیا کرنے کو ملے گا۔ جی سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شانزے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر احان ملک، مجھے لگتا ہے آج کی میٹنگ ختم کرنی چاہیے۔ آپ کراچی پہنچیں، میں آپ کو ادھر جوائن کرتی ہوں۔ عمل نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیں۔ عمل چیئر سے اٹھی تھی۔ احان نے غصے سے اسے اٹھتے دیکھا تھا۔ مس عمل، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ابھی ہماری میٹنگ ختم نہیں ہوئی، احان نے خشک لہجے میں کہا۔ مس شانزے، آپ یہ فائل لے جائیں، میں ان پر بعد میں سائن کرتا ہوں۔ اوکے سر۔ شانزے فائل پکڑے ایک نظر عمل پر ڈالے وہاں سے چلی گئی۔ جی، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ امن نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ احان اٹھ کر دروازے تک گیا اور دروازے کو لاک کیا۔ مسٹر احان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے مجھے یہاں پر میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ احان عمل کی طرف بڑھا تھا۔ مسٹر احان، آپ کل بہت چیپ حرکتیں کر چکے ہیں، اور میں نے آپ کو اچھی طرح وارن بھی کیا تھا۔ خبردار اگر آپ میرے پاس آئے تو۔ عمل نے ایک قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے احان کو سخت لہجے میں وارن کیا تھا۔ احان مسکرایا تھا عمل کی دھمکی پر، اور عمل کا کلچ ٹیبل سے اٹھا کر ڈرار میں ڈال کر اسے لاک کیا تھا اور چابی دور اچھال دی۔ عمل نے غصے سے احان کو گھورا تھا اس فضول سی حرکت پر۔ مسٹر احان، میرا کلچ مجھے دیں۔ مائی ڈیئر وائف، کل تو آپ کو اس کلچ نے بچا لیا تھا، مگر آج اس کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں جو مجھے مار کر آپ خود کو بچا سکیں۔ احان نے عمل کو کمر سے تھام کر خود کے قریب کیا اور ایک جھٹکے سے عمل کی کمر کو بیلٹ سے آزاد کیا تھا۔ مسٹر احان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عمل تل ملاتے ہوئے بولی۔ منع کیا تھا نا کہ کل فضول ڈریسنگ مت کرنا، اور یہ بیلٹ تمہارے خوبصورت وجود کی دلکشی میں اضافہ کر رہی ہے، اور تمہارا خوبصورت گداز بدن کو چھونے کا دیکھنے کا حق صرف میرا ہے۔ احان نے اسے خود کے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تھے۔ احان کی گرم سانسوں کی تپش سے عمل کو اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ احان دیوانوں کی طرح کافی شدت سے اپنا لمس عمل کی گردن پر بکھیرنے لگا۔ عمل نے پوری قوت سے احان کو خود سے دور کرنا چاہا۔ احان نے اسے خود سے اور قریب کر کے بہت زور سے خود میں بھینچا تھا کہ عمل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔
عمل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ہان نے اپنی گرفت اور مضبوط کی تھی۔ ریلیکس، کام ڈاؤن عمل، کچھ نہیں کر رہا میں، پلیز مجھے خود کو محسوس کرنے دو، یقین کر لینے دو تم میرے پاس ہو حقیقت کا روپ دھار کر۔ تمہیں پتہ ہے ان 4 سالوں میں میں نے ہر پل تمہیں اپنے پاس محسوس کیا ہے، میرا لوین بن کے بہت قریب رہی ہو میرے، اور جب حقیقت بن کر میرے سامنے آئی ہو تو یہ فاصلے سمیٹنے کے بجائے انہیں کیوں بڑھا رہی ہو؟ میں وہی آہان ہوں جس نے تمہیں دیوانوں کی طرح پیار کیا تھا، میں تمہارا آہان ہوں جس سے تم نے کبھی پیار کیا تھا، باقی سب بھول جاؤ، یہ یاد رکھو عمل، میں تمہاری پہلی محبت ہوں، تمہارا آہان، پلیز عمل بھول جاؤ سب کچھ، مجھے اپنی سانسوں میں اتر کر خود کو مہکانے دو، مجھے اپنی روح کی گہرائیوں میں اترنے کا موقع دو، میرے لب صدیوں سے پیاسے ہیں، پلیز مجھے خود کو سیراب کرنے دو، ورنہ میں اندر ہی اندر جھلس کر ختم ہو جاؤں گا، میں تمہاری دھڑکنوں کو سننا چاہتا ہوں، مجھے خود پہ اتنا سمونے دو کہ تمہاری سانسوں سے میری خوشبو آئے، میں صدیوں سے پیاسا ہوں، اس بنجر روح کو سیراب کر کے، اس میں اپنی محبت کی آبیاری کر کے شاداب کر دو، تم نہیں جانتی عمل، برسوں ہجر کی راتوں میں رویا ہوں، تڑپا ہوں، چین کی نیند کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتہ، برسوں سے میں سویا نہیں، عمل پلیز مجھے خود کے ساتھ لپٹ کر چند پل کی سکون کی نیند دے دو۔ آہان گھمبیر سرگوشی نما آواز میں عمل کو سینے سے لگائے تڑپتے ہوئے عمل سے مخاطب تھا۔ عمل اس کی صدائیں سنی انسنی کرتے ہوئے آہان کے حصار سے نکلنے کی پوری کوشش کرنے لگی، مگر آہان کے پہاڑ جیسے وجود کو 1 انچ بھی نہ ہلا سکی۔ عمل ضبط کرتی آہان کی باہوں میں کھڑی تھی، بلکہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی اس کی باہوں میں۔ آہان چھوڑو مجھے، عمل مزاحمت کرتے ہوئے چیخی تھی۔ آہان ایک دم اس سے دور ہوا تھا، عمل نے لمبا گہرا سانس لے کر آہان کو گھور کر دیکھا۔ آہان اس کے لیے بے قرار ہوتے ہوئے اسے کلائی سے کھینچ کر دوبارہ خود کے قریب کیا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتے ہوئے اس پر اپنا تسلط قائم کرنے لگا۔ عمل پوری قوت سے مزاحمت کرنے لگی۔ آہان عمل کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اپنی شدت دکھا رہا تھا، بے انتہا شدت کے عمل کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ دروازہ نوک ہونے پر آہان عمل سے الگ ہوا تھا اور خود پر قابو پاتا گہرے گہرے سانس لیتا دروازہ کھولا۔ عمل سرخ چہرے کے ساتھ اپنی سانسوں کو بحال کر رہی تھی، جو بھی آہان نے بڑی بے دردی سے خود کی سانسوں میں قید کی تھی۔ شانزیں اندر داخل ہوئی تھی، عمل سرخ چہرے کے ساتھ ایک طرف لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور آہان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی بھوجل سرخ آنکھوں سے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ شانزیں جیسے ایک پل میں سب کچھ سمجھ گئی تھی، اب فقط چہرے کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جی مس شانزیں، آہان نے خود کی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے شانزیں سے پوچھا، جو کسی کام سے آئی تھی شاید۔ سر، میں پوچھنے آئی تھی۔ شانزیں بھول ہی گئی تھی کہ وہ کس کام سے آئی ہے۔ عمل اور آہان کی حالت نے اس کی زبان پر قفل ڈال دیے تھے۔ شانزیں ایک دم سے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے باہر چلے گئی۔ عمل نے غصے سے آہان ملک کو دیکھا اور پھر خاموشی سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھی۔ عمل غصے سے باہر تو آ گئی تھی، مگر بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ آہان ایسے ہی ہمیشہ اس کے پاس اس کی مرضی کے بغیر آتا تھا۔ عمل کو اپنی بے وقتی اور بے بسی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ برسوں پہلے بھی آہان ہر رات اسے احساس دلاتا تھا کہ جیسے وہ اس کا کھلونا ہو، وہ ایسے ہی خود کو بے بس، کمزور اور بے وقت محسوس کرتی تھی۔ اور آج بھی آہان کو صرف اپنے احساسات کا خیال تھا۔ وہ کیا چاہتی ہے، آہان نہ کل جاننا چاہتا تھا اور نہ آج اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ عمل اپنی سوچوں میں گم فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، غصے میں وہ اپنا کلچ بھی ادھر بھول آئی تھی، موبائل بھی اسی میں تھا۔
عمل نے بے خیالی میں سڑک پار کی تھی کہ آگے سے ایک گاڑی تیزی سے آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی عمل کو ہٹ کرتی احان تیزی سے عمل کی طرف بڑھا تھا اور اسے دھکا دیا اور خود بھی پیچھے ہوا تھا۔ اگر ایک سیکنڈ کی دیر اور ہوتی تو وہ گاڑی احان کو دور اچھال دیتی۔ عمل دل پر ہاتھ رکھے تیزی سے گزرتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ احان غصے سے عمل کی طرف بڑھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اگر تمہیں لگ جاتی تو؟ گاڑی کتنی سپیڈ میں تھی جانتی ہو؟ اگر میں بروقت نہ آتا تو کیا ہوتا؟ احان عمل کی کلائی کو سخت گرفت میں لیتے ہوئے چلایا تھا۔ عمل نے غصے سے احان سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ تو کیا ہوتا؟ مر جاتی نا؟ اچھا ہوتا آپ سے جان چھوٹ جاتی میری، عمل بھی چلاتے ہوئے بولی۔ احان نے خود پر قابو پایا تھا کیونکہ وہ اس وقت روڈ پر تھے، لوگ آتے جاتے انہیں دیکھ رہے تھے۔ عمل کو اس طرح چلاتے دیکھ کر کچھ لوگ آگے بڑھے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہو تم؟ کیوں تنگ کر رہے ہو اکیلی لڑکی کو؟ ان میں سے ایک آدمی آگے آ کر اپنا روب جھاڑنے لگا۔ احان نے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر جھڑ دیا۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم لوگوں کو دوسروں کے مسائل میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ اکیلی لڑکی بیوی ہے میری، احان غصے سے چیخا تھا۔ احان نے اپنا سارا غصہ اس پر اتارا تھا۔ ایک تو عمل نے اس کا دماغ اچھا خاصا گرم کر رکھا تھا۔ عمل کا رویہ احان کو پاگل کر رہا تھا۔ بیوی کا سن کر جو آدمی آگے بڑھے تھے وہ پیچھے ہوئے تھے، اور جس نے ناک پر مکہ کھایا تھا وہ احان کی باڈی دیکھ کر اور اس کے لباس سے مرعوب ہوتا دوبارہ آگے نہیں ہوا تھا۔ اگر بیوی ہے تو یوں سڑک پر تماشا کرنے کے بجائے گھر میں مسائل حل کرو۔ عجیب تماشا آج کل کی جنریشن لگائے رکھتی ہے۔ ایک بزرگ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ احان نے آگے بڑھ کر عمل کی کلائی تھامی تھی۔ عمل نے چھڑانے کی کوشش کی تو احان نے اپنی گرفت اور مضبوط کی اور سرخ آنکھوں سے عمل کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے اتنا تماشا کافی ہے آج کے لیے، اس سے پہلے اور تماشا ہو، چپ کر کے میرے ساتھ چلو۔ احان نے اسے کلائی سے تھام کر گاڑی میں دھکیلا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیو کرنے لگا۔